جی السلام علیکم. آئی ڈاکٹر محمد اکرم, ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن, گورنمنٹ کالج, یونیورسٹی فیصل آباد. میں شکر گزار ہوں نیشنل کونسل فار طب کا, جنہوں نے ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ شروع کر دی ہے, اور اس میں کچھ اسٹوڈینٹس نے جو ہے وہ رجسٹریشن کروا لی ہے, اور میں نے وہ شیئر کیا ہے, کیونکہ بہت سے بچوں کو جو ہے وہ غلط فہمی تھی کہ پتہ نہیں شروع کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اب چونکہ رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے, تو باقی بچوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی جلد از جلد جو ہے جن کو ضرورت ہے وہ اپنی رجسٹریشن ضرور کروائیں, تاکہ آپ جو ہے ایک خاصی مقدار جو ہے اپنی شو کر سکیں. جب آپ کی اسٹرینگتھ ہوگی تو یقیناً آپ کی بات سنی جائے گی. ایک بڑا انکشاف جو ہے وہ رمضان صاحب نے رات کو کیا ہے کہ فیصل آباد ڈی ایچ کیو کے اندر جو ہے اقبال کرشی صاحب نے 5 کمرے جو ہے نا وہ بنوائے تھے, جو کہ ایسٹرن میڈیسن کے لیے تھے. تو بعد میں جو ہے وہ ان لوگوں کو کے استعمال میں نہیں رہے, اور پھر جو ہے نا آج کل وہ کسی اور استعمال میں. تو ہماری اقبال کرشی صاحب سے درخواست ہے, کیونکہ وہ ایسٹرن میڈیسن کے لیے بنوائے گئے تھے, تو وہ ہمیں جو ہے نا واپس دلوا دیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ اس میں عزت سے بیٹھ سکیں. تو یہ چیزیں ایسے سے انکشافات ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا, اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ لوگ جو ہے وہ جب گیدرنگ ہوتی ہے, اور ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے ویبینار کا, جس میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں, اور وہاں پہ وہ شیئرنگ کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیہائنڈ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے, کوئی نہ کوئی کردار ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اقبال کرشی صاحب کو, جنہوں نے بہت بڑا کام کیا. اور نہ صرف اس وقت جب یعنی کہ سول ہاسپیٹل کے اندر 5 کمرے بنوا کے دیے, بلکہ اقبال کرشی صاحب نے یونیورسٹی آف پونچھ میں جب ایسٹرن میڈیسن شروع ہوا تھا, تو اس وقت بھی اقبال کرشی صاحب نے جو ہے وہ وہاں پہ فنڈنگ کی تھی, وہاں پہ کافی سامان دیا تھا, اور شروع کے بیچز کی جو ہے وہ سیلری بھی دی تھی. اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈپارٹمنٹ بند ہونے والا تھا, اور وہاں کی وی سی اس وقت بند کرنے والے تھے, تو اقبال کرشی نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ بہت سی وہاں پہ امداد بھی دی, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بہت ہیلپ کی, جس کی وجہ سے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شاندار طریقے سے چلا. باقی ہر یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ بھی وہ فیل کرتے ہیں تو ایک ڈسپنسری بنا دیتے ہیں, اور اس ڈسپنسری کے اندر جو ہے وہ تمام ہر قسم کی میڈیسن موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ اپنا فزیشین بھی رکھتے ہیں, جس کو وہ خود سیلری دیتے ہیں, اور ان کو مانیٹر جو ہے وہ خود کرتے ہیں لاہور بیٹھ کر ان کی ٹائمنگ کا. اور ٹائم جو ہے وہ 8 سے 6 بجے ہوتا ہے, اور طبیب جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے, طبیب یا طبیبہ جو بھی وہ رکھتے ہیں, اور وہ ان کی ڈائریکٹ سپرویژن میں کام کرتا ہے. تو یہ خدمت خلق کے کام جو ہے وہ کرشی فاؤنڈیشن جو ہے وہ زبردست طریقے سے کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنا جو کام آپ نے کروانا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ اقبال کرشی تک جو ہے وہ ضرور پہنچے, تو آپ کا کام جو ہے کسی بھی ایسٹرن میڈیسن کے بندے کا کام جو ہے وہ نہیں رکے گا. تو یقین جانیے, چونکہ ہمدرد یونیورسٹی نے یا جو ہے وہ کرشی یونیورسٹی نے چونکہ ایسٹرن میڈیسن شروع کیا, تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس کے لیے بہتر سوچیں گے, لیکن ان تک بات کا پہنچنا بہت ضروری ہے. ہائر اتھارٹی کو صحیح طریقے سے باتوں کو پہنچانا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمیں کہاں ضرورت ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی جو ہے نا وہ مدد نہ, وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے, اور انہوں نے کبھی کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو مسئلہ سالو نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ہمارا مسئلہ اس صورت میں سالو ہوا جب اقبال کرشی صاحب کو ہم نے لیٹر لکھا, اور لیٹر میں جو ہے وی سی صاحب کی ولنگنیس کے ساتھ ڈین کے سائن اور میرے سائن کے ساتھ جب لیٹر گیا کہ بھئی یہ ہمارے اوپر فائن ہے, یہ معاف کیا جائے, تو انہوں نے پھر کونسل والوں کو کہا, اور کونسل والوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور رجسٹ نہیں کیا, اور آج جو ہے وہ ایک بچی نے جو ہے نا رجسٹریشن بھی دکھا دی ہے.
تو بہت سی غلط فہمیاں تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا کام نہیں کرتے، تو ڈیلے ہوتا ہے، کچھ ٹیکنیکل ڈیلے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کونسل کام نہیں کرتی، کیونکہ کونسل میں تو ہمارے 3 لوگ بیٹھے ہیں، جس میں جو ہے وہ آصف اقبال صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال صاحب، اس کے بعد جو ہے رابعہ جو ہے وہ موجود ہے، اور تیسری جو ہے وہ میڈم حلیمہ نظر ہے۔ تو چونکہ یہ 3 لوگ موجود ہیں ایسٹرن میڈیسن کے، کہیں نہ کہیں ریپریزینٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی جو ہے یہ ایف ٹی جے کی ہے، اس میں ایسٹرن میڈیسن کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جس نے بھی کام کروانا ہے تو ان لوگوں کے تھرو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کروائیں، لیکن ہمارا موسٹلی جو کام ہوا اس کا کریڈٹ جو ہے زید اشرف صاحب اور منصور العزیز صاحب اور شاہد باجوہ صاحب اور اقبال کرشی صاحب کو جاتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے جو لوگ فیصل آباد کے اندر موجود ہیں اس میں فرید یونس صاحب، اور سب سے مین جو کردار ہے وہ شاہد صاحب کا ہے، جو کہ الصحت میڈیکل کالج کے جو ہے وہ پرنسپل ہیں۔ تو انہوں نے بہت ایفرٹس کی اور ہر مرحلے پہ ہماری جو ہے وہ ہیلپ کرتے رہے اور ہمیں گائیڈ کرتے رہے، اور منصور العزیز صاحب جو ہے نا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب چونکہ یہ ایک چیپٹر جو ہے کلوز ہو گیا، جس میں جو ہے نا ایک رجسٹریشن کا مسئلہ تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کام کروانے کے لیے۔ تو چونکہ ہمیں اب ضرورت ہے، ہم نے بہت سے لیٹرز دیکھے جس میں یہ کہا گیا کہ کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، جو موجودہ قانون ہے یہی ایسٹرن میڈیسن پہ اپلائی ہوں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے، چونکہ ایسٹرن میڈیسن ذرا ڈگری کے لحاظ سے ذرا بہتر ڈگری ہے، اور ہم آگے جو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی ایف ٹی جے والے جو اپنی کلینسی لے کر جو ہے وہ بی ایم ایس میں آ سکیں، تو ہمیں یہ مل کر چلنا ہوگا، اور جیسے جیسے سٹیٹس ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں ایک دوسرے کی جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہوگی، تب جا کر ہم جو ہے وہ ترقی کر سکیں گے۔ کیونکہ جمہوری انداز میں یہی انداز ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی کام کرنا ہے تو وہ مل کر کام کرنا ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب پروفیسر ڈاکٹر عثمان غنی صاحب زندہ تھے، تو اس وقت جو ہے ہماری ملاقات جو ہے وہ اس وقت کے جو چانسلر ہے، گورنر بھی ہے، انہوں نے وہ جو ہے صحرا افضل تارڑ سے کروائی۔ تو انہوں نے جب ہماری تعداد پوچھی کہ آپ کتنے ہیں اور باقی ایف ٹی جے کے کتنے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ چونکہ جو ہے آپ کی تعداد کم ہے، تو ہم جو ہے وہ یعنی کہ آپ کو ان کے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ تو وہاں سے ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ اسی کونسل کے ساتھ چلنا ہوگا، اور اس کے اندر یقیناً جو ہے ہماری جو ایفرٹس تھی کہ بھئی ہمارے لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آئے جن کی ڈگری جو ہے ایسٹرن میڈیسن ہو۔ تو اس وقت جو ہے 3 لوگ جو ہے ایسٹرن میڈیسن کے موجود ہیں، اور وہ یقیناً جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید جو ہے نا اس میں امپرومنٹ آتی رہے گی۔ تو اب جو ہے وہ نیکسٹ ہمارا جو مرحلہ ہے، جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے بچے بھی چاہتے ہیں، اصل میں جاب سٹرکچر جو ہے نا وہ میجر پرابلم ہے جس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رات کو ہی ہمیں پتہ چلا، جو کہ رمضان صاحب نے بتایا، کہ ہومیوپیتھک والوں نے جو ہے وہ اپنا جاب سٹرکچر بنوا لیا ہے، اس میں جو ہے نا 16 17 18 گریڈ کی جو ہے نا وہ جاب جو ہے وہ سول ہاسپٹلز کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہماری کچھ ناکامی ہے، اور ہمارے چونکہ ہم متحد نہیں ہوتے، اور جو ہے وہ ہم ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں یا ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویجول کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بندہ سربراہ اور وہی جو ہے نا سب کچھ کرے۔ بے شک جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اپنے طور پہ سارے جو ہے نا وہ کام کرتے رہیں، لیکن جو ہمارا ہوتا ہے یعنی بچوں کی جاب سٹرکچرز کی بات ہے اور چیزیں کی بات ہے، تو وہ اس پر جو ہے ہمیں اب لگ جانا چاہیے۔ جیسے جس یونیورسٹی اب جو ہے اس کا میجر جو کام تھا رجسٹریشن تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے،
تو اب مزید کام کرنے کے لیے جو ہے اب ہم نے جاب سٹرکچرز کی طرف جانا چاہیے، اور اس کی ایگزامپل جو ہے چونکہ ایک ہی قانون کے تحت ہم چل رہے ہیں، خواہ وہ جو ہے وہ ہومیوپیتھک کا ہو یا وہ جو ہے وہ ہمارا ایسٹرن میڈیسن کا ہو، تو چونکہ ہم ایک لا کے تحت ہی چل رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اب جیسے ان لوگوں نے اپنی سیٹیں کروائی ہیں تو ہمیں بھی اپنی سیٹیں جو ہے نا وہ کروانی چاہیے۔ تو یہ جو فلاح آ رہا ہے کہ بچوں کے لیے وہ جابز وغیرہ نہیں ہیں، تو وہ جاب جو ہے نا ہمیں وہ ضرور وہ کروانی چاہیے، تاکہ جو ہے نا ہم یہ کہہ سکیں کہ 16 گریڈ تک ہی ہمارے لوگ نہیں ہوتے، اور بلکہ 18 گریڈ تک بھی جاتے ہیں۔ اور ایک بار جو ہے یہ بنا بھی تھا، جب میں یونیورسٹی آف پونچھ میں موجود تھا، تو اس وقت جو ہے نا وہ 191 سیٹ جو ہے یہ اپروو ہوئی تھی، اور وہ جو پنجاب کے جو ہے یعنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ موجود بھی رہی، تو لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، یا تو ان کی آپس میں وہ لڑائی ہو گئی تھی ایف ٹی جے کی اور ایسٹرن میڈیسن کی، جس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہو گئے۔ تو ہمیں اس ڈفرینس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ بات کو سننا ہوگا، اور جو ہائر ڈگری ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تاکہ ہم آگے چل سکیں۔ تو اگر ہم جو ہے وہ اتحاد سے چلیں گے تو ہماری تعداد جو ہے وہ چونکہ زیادہ ہے، اگر ہم سارے اکٹھے مل کر چلتے ہیں تو ہم کسی مشن پر پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارا دوسری جو چیزیں ہیں جس میں امینڈمنٹ ہے، تو امینڈمنٹ جو ہے وہ ضرور کروانی چاہیے۔ امینڈمنٹ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے۔ جیسے ہمیں ہمیشہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو رائٹس اس وقت ہی حاصل ہوتے ہیں جب آپ جو ہے نا وہ کوئی قانون بناتے ہیں، تو اس قانون کے تحت جو ہے پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور اس قانون کے تحت جو ہے نا آپ لوگ حکومت کو بھی مجبور کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سیم جو ہے وہ قانون موجود ہے، تو اس سیم قانون کے ہوتے ہوئے پھر بہت سے کام جو ہے وہ ایسٹرن میڈیسن کے بھی رکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ گو کہ ڈفرینس تو ان چیزوں کو بہت ہے کہ اپرچونٹی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، جیسے کہ اب جو ہے ہم 20 گریڈ تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور آگے 21 میں بھی انشاءاللہ جائیں گے، تو یہ یونیورسٹیوں کے اندر اور بیر کے ممالک میں یقیناً ایسٹرن میڈیسن کے لوگ جا رہے ہیں، لیکن ود ان پاکستان جو ہے نا ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو اور لوگوں کو تک پہنچایا جائے۔ اور وہ لوگ جو کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کلینکل سائڈ پہ جاتے ہیں، تو حکومت کو بھی اس چیز کا جو ہے نا ہمیں احساس دلانا چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک بہترین جو ہے فزیشین ہے، اور ہم جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں تمام چیلنجز کا، اور ہمارے پاس بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر ہاسپیٹل کے اندر بجائے اس کے کہ ایک سیٹ ہو، اس کو جو ہے نا وہ بڑھانا چاہیے، وہ سیٹیں جو ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر 3-4 لوگ ہوں گے تو وہ اس کا ایک انفلوئنس ہوگا، اور اس میں جو ہے نا چونکہ ہم ہاؤس جاب کے لیے بچے بھیجتے ہیں، تو وہ ہاؤس جاب بھی کروانا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اب بچوں کی ہاؤس جاب اور ٹریننگ جو ہے ہاسپیٹلز کے اندر بہت ضروری ہے۔ جب تک ان کی ہاسپیٹلز کے اندر ہاؤس جاب نہیں ہوگی تو یہ ماڈرن تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے، تو ہمیں ماڈرن کی طرف جو ہے نا وہ ضرور جاننا ہوگا۔ ہمارے ماڈرن ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں، اس کا ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریٹمنٹ کا جو میڈیسن استعمال ہو رہی ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے، کس ڈیزیز کے لیے کون سی میڈیسن جو ہے نا وہ یوز ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یقیناً اپنے جو ہے وہ جو بھی ایسٹرن میڈیسن ہے اس پہ کمانڈ ہونی چاہیے، لیکن اس کمانڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ماڈرن میڈیسن کو ضرور جانیں۔ تو یہ بچوں کے لیے وہ ہدایات تھی جو اس پر وہ یقیناً امید ہے کہ وہ عمل کریں گے، اور آگے ہم جو ہے نا وہ بہتر انداز میں چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔